احتشام صاحب، ویسے تو اسلام آباد میں اب غالباً ہلکی ہلکی سردی ہونا شروع ہو گئی ہوگی غالباً اس وقت تک، لیکن سیاسی پارا ہائی ہے. کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں؟ کیا بڑی خبریں ہیں وہاں سے اس حوالے سے؟ دیکھیں فیصل، سیاسی پارا تو بالکل بہت جس کو کہتے ہیں زیادہ ہے، اور سیاسی ہلچل بھی ہے، اور سیاسی منظرنامہ بہرحال تبدیل نہیں ہو رہا جس طرح سے ہر پارٹی، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ چاہتی ہے. دیکھیں اتوار کے روز کے بعد سے جب یہ آئینی ترامیم کا معاملہ ڈراپ سین جب ہو گیا اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی نے جب اس کے بعد حکومت نے اور اسی طرح باقی اداروں نے اپنی پوزیشن بدلنا شروع کر دی. کوئی بھی جو ہے نا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، سکسیس ہیز مینی فادرز فیلئر ہیز نن. تو اب سارے آئیں بائیں شائیں کرنے والی بات ہے. اگر ہم یہ لفظ اوائڈ کریں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فیصل بیانات اتنی تیزی کے ساتھ بدلے گئے کہ میں آپ سارے لوگ حیران ہیں کہ اتوار کے دن کیا ہوتا رہا، اس کے بعد 2 دن کے بعد صورتحال کہاں سے کہاں چلی گئی. اب دیکھیں اس وقت صورتحال اس وقت کیا بن رہی ہے. ایک تو مولانا صاحب اپنا کام کر کے کہا جا رہا ہے 10 دن کے لیے ملتان چلے گئے، اور انہوں نے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ یہ مسودہ جس کو انہوں نے دیکھا تھا، کبھی مانا بھی گیا کہ پارسی دیکھا بھی ہے، وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے پھینک کے ایک طرف چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ چلیں اس میں نہیں جاتے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ پھر مشاورت کر کے اس کو متفقہ طور پہ لانے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی کے 2 بیانات ہیں، 2 ورژن ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی 1 مہینہ دے دیں ہمیں، دسمبر کے بعد ہم دسمبر میں اس کو دیکھ لیں گے. اور ایک ورژن علی محمد خان کا آج کیا، وہ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں گے تو اس کے بعد جس کو کہنا چاہیے کہ ہم اس پہ آئیں گے کہ اس پہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے، آئینی عدالت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی بائی دی وے آج فیصل کہہ دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ میں تھوڑا سا آپ کو اگلا سینیریو بتا دیتا ہوں اور آپ کو میں بڑی خبر بھی دے دیتا ہوں اس حوالے سے. بتائیے. ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کے لیول پہ، اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ یہ طے ہے کہ 15 سے 20 دن میں کم وقت میں اس کو ہم نے کروا کے چھوڑنا ہے، جیسے بھی کروائیں گے. اگرچہ مولانا کے اس وقت آپ دیکھ لیں 13 جو ہیں ممبرز، 8 ان کے قومی اسمبلی کے ہیں اور 5 سینٹ کے ہیں، ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. اور مولانا کی فیصل وش لسٹ بھی بڑھ گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آج سے کہ اس وش لسٹ میں نئی کیا چیز ڈائمنشن آ گئی. رات ایک بہت بڑے سورس نے مجھے بتایا ہے کہ مولانا اب ان کو پتہ چل گیا کہ سینٹر سٹیج پہ وہ ہیں، اور ہمیشہ وہ اب دیکھتے ہیں کہ معاملے سیاست میں وہ ریلیونٹ رہیں. اگرچہ فروری کے الیکشن کے بعد وہ ریلیونٹ نہیں رہے تھے، اب وہ ریلیونسی ان کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کے مطالبات بھی بڑھ گئے. اب آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی، وہ تو صدارت بھی مان رہے ہیں، زرداری صاحب کی جگہ مانگ رہے ہیں. اب زرداری صاحب بھی اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، ان کے بھی اپنے معاملات ہیں. اور ساتھ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کمیٹی کا ان کو چیئرمین بھی بنائیں، جو ہمیشہ 15 سال تک وہ رہے ہیں، فیڈرل منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سینٹ میں مزید سیٹیں مانگ رہے ہیں، اس کے بعد کے پی کی گورنرشپ مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں ان کو حصہ دیا جائے. کئی حوالوں سے تو اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو سیٹسفائی کر دیا جائے گا، صاحب یہ کے مطالبات بڑی حد تک مان لیے جائیں گے. ہاں، آپ نے مطلب کہ ایک نہیں کئی بڑی خبروں کا انبار لگا دیا ہے، اور وش لسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.